بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورت کا ایک نام الصلاۃ ہے۔ ہاں، ابھی ہم آگے حدیث پڑھیں گے۔ اللہ کے حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، میں نے نماز کو، یہاں سورہ فاتحہ کو الصلاۃ کہا، نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر دیا۔ اسی سے یہاں یہ معلوم ہوا کہ سورہ فاتحہ کو نماز کہا، ایک پورے عمل کو، ایک حصے کو پورے عمل سے تعبیر کیا۔ اس کا مطلب یہ کہ وہ اس پورے عمل کا رکن ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اور دوسرے علماء نے کہا کہ یہ رکن صلاۃ ہے، اور اس سے وہ حدیث یاد کیجئے جس میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کہ جس نے فاتحۃ الکتاب یعنی سورہ فاتحہ کو نہیں پڑھا اس کی نماز نہیں ہوگی۔ یہاں یہ حکم عام ہے حدیث کے الفاظ کے اعتبار سے، اس میں لوگ پخ نکالتے ہیں۔ ہاں، عام ہے مطلب امام، کچھ لوگ کہتے ہیں امام پڑھ لے تو مقتدی کے لیے کافی، اور اس سلسلے میں کچھ روایتیں، کچھ اقوال پیش کرتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات بالکل واضح ہے کہ مقتدی ہو، امام ہو، فرض نماز ہو، نفل نماز ہو، کوئی بھی نماز ہو، جماعت میں ہو یا اکیلے پڑھ رہا ہو کوئی آدمی، سری ہو یا جہری نماز ہو، ہر نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ لازم ہے۔ حضرت امام شافعی، امام بخاری، امام بحقی، امام دارقطنی، تینوں نے اس پر باقاعدہ کتاب لی، کتاب القرأۃ، اور ثابت کیا ہے کہ یہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہو سکتی۔ اور پھر وہ جو قرآن میں کہا گیا کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، اور حدیث میں بھی ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو غور سے سنو اور خاموش رہو، تو یہ اس سے ٹکراتی نہیں ہے۔ اگر ٹکراتی تو کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی اس آیت کا مطلب نہیں سمجھا؟ آپ نے خود عمل کیا، صحابہ کو حکم دیا، تو اس آیت کا اور ان حدیثوں پر عمل کیسے ہوگا؟ اہل علم نے اس کی کئی ہوئی توجیحات کی ہیں۔ ایک تو یہ بیان کی کہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن کو غور سے سننے اور خاموش رہنے کی تعلیم دی ہے، وہ سورہ فاتحہ کے علاوہ دوسری صورتیں جب امام پڑھتا ہے اس کو غور سے سنے، اور وہ سنتے ہوئے سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہے تو یہ کوئی ٹکراؤ نہیں ہوتا۔ ہاں، ایک آدمی عادت پڑ جاتی ہے تو ایسے کئی کام اکٹھا کرتا ہے۔ آپ اسکوٹر، گاڑی، 4 ویلر 3 ویلر چلاتے ہیں، بریک بھی لگاتے ہیں، کلچ بھی دباتے ہیں، ایکسیلیٹر بھی دیتے ہیں، سب چیز کرتے ہیں، موڑتے بھی ہیں، اور ایک کام کی وجہ سے دوسرا ڈسٹرب نہیں ہوتا۔ ایسے ہی آپ قرآن کی تلاوت کو سنتے سنتے دل میں سورہ فاتحہ پڑھ سکتے ہیں۔ امام شافعی، امام بحقی، امام بخاری وغیرہ نے اس کے اور بھی کئی شکلیں بیان کی کہ آپ جب امام الحمدللہ رب العالمین کہہ کے چپ ہوتا ہے سکتہ، اس سکتے میں پڑھیں۔ الرحمن الرحیم، یہ سنت بھی ہے اور یہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ سورہ فاتحہ سے پہلے اور سورہ فاتحہ کے بعد امام کو سکتہ کرنا چاہیے، اور یہ مسنون ہے، اس سکتے میں بھی پڑھا جا سکتا ہے، امام کے پیچھے پیچھے پڑھا جا سکتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کہتے ہیں کہ امام کے اس شخص کی نماز نہیں جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا، تو اگر امام کے پیچھے ہوں میں، تو حضرت ابو ہریرہ کا یہ صحیح مسلم میں ہے کہ اقرأ بہا فی نفسک، یا فارسی اپنے شاگرد سے کہا کہ اپنے دل میں اسے پڑھ لو۔ ہاں، یہ بالکل واضح چیزیں ہیں، میں نے اختصار کے ساتھ۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ روایتیں بھی جس کو یہ لوگ نہ ماننے والے بلا وجہ کھینچتان کے ضعیف کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز میں جب نماز پڑھائی تو بعض صحابہ بھی تلاوت آپ کے ساتھ کرنے لگے۔ آپ نے بعد میں پوچھا کہ تم میرے ساتھ پڑھتے ہو؟ کہا ہاں۔ کہا اسی لیے تو قرأت مجھ پر بوجھل ہو رہی تھی، تم جب میں قرأت کروں تو تم کچھ مت پڑھو سوائے ام الکتاب کے۔ اور پھر وہاں بھی فرمایا اور دوسری حدیثوں میں بھی ہے کہ بغیر سورہ فاتحہ کے اگر کوئی نماز پڑھ جائے تو وہ خداج ہے، نامکمل ہے۔ خداج اونٹنی کے نامکمل بچہ جب اونٹنی جن دے اور وہ مردہ پیدا ہوتا ہے اس کو خداج کہتے ہیں۔ مطلب یہ کہ ایسی نماز جس میں سورہ فاتحہ نہ پڑھی جائے وہ نامکمل ہے۔ ہاں، کتنی اہمیت کی حامل بات ہے، لیکن ہمارے یہاں اس کو مسلکی اختلاف کے رنگ میں رنگ کر خوب بحثیں کی گئیں، کتابیں لکھی گئیں، اور ایک دنیا ہے جو اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے برخلاف مسلکی بنیاد پر اس عظیم الشان فرض کو سنت نہیں، فرض کو ترک کرتی ہے انتہائی راسل عبادات میں۔ ہاں، یہاں تک کہ حنفی مسلک میں یہ بات لوگ مشہور کرتے ہیں، جبکہ امام حنیفہ رحمہ اللہ اور امام محمد رحمہ اللہ سے یہ قول بھی مروی ہے کہ احتیاطاً امام کے پیچھے بھی سورہ فاتحہ پڑھ لینا چاہیے، جیسا کہ لوگوں نے نقل کیا ہے۔ تو کہا کہ یہ اس سورت کا ایک نام صلاۃ بھی ہے، آگے ہم حدیث پڑھیں گے۔ ہاں۔